بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين طاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین۔ اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے، قربت سید الشہداء کے لیے، اس مجلس کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے اطمینان قلب کے لیے، مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے، اپنی ارواح کو سید الشہداء کے ساتھ متصل کرنے کے لیے آواز بلند صلوات صلی علیہ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلوات پروردگار کا 100 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس فرش عزا کے توسط سے یہ توفیق عطا کی کہ آپ بامعرفت مؤمنین سے ملاقات کا یہ سلسلہ بن سکا۔ دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ مالک کے خالق، اس دسترخوان حسینی پر جو معرفت کے نگینے تو نے ہمارے لیے منتخب کر رکھے ہیں، اس فرش عزا کے توسط سے دعا کرتے ہیں خالق وہ معرفت کے آبگینے ہمارے شامل حال فرما، ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بانی محفل کا یہ فرش عزا بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات وعجل فرجهم۔ قبل اس کے کہ اپنے موضوع کی طرف بڑھوں، سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے والدین مہدی علی، ماسٹر محمد اکرم، صوبیہ اسد، سرور بی بی اور دیگر جملہ مرحومین مومنین و مومنات وہ جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے،
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اپنی نیتوں کو یکجا کرنے کے لیے مجلس میں روحانیت کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں. اللہم صل علی محمد. عزیزان محترم، ایام سجادیہ ہے، اور جیسے ہی سید سجاد کا نام نامی اذہان عالیہ میں گردش کرتا ہے تو کچھ ایسے معانی اور مفاہیم ہیں کہ انسان نہ چاہتے ہوئے ادھر سفر کرتا ہے. کون سے معانی اور مفاہیم ہیں؟ یعنی جیسے ہی آپ نے سید سجاد کی زندگی کو پڑھنے کی، سوچنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آیا کہ وہ سید الساجدین ہے، وہ زین العابدین ہے. یہ صحیح ہے. یہ جو آیہ مجیدہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی ہے، پروردگار اس کے اندر بتانا چاہتا ہے کہ تسبیح پروردگار کرو اس کی حمد کے ساتھ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہاں تک پروردگار کی عبادت کرو کہ تم یقین کی منزل پر پہنچ جاؤ. اسی تناظر میں پہلے ہم ان آیات کو دیکھیں گے، اس کی تجزیہ و تحلیل کریں گے، اور اس کے بعد ان آیات کی روشنی میں ملا کر دیکھیں گے کہ کربلا کے معرکہ کے بعد سید سجاد اور ثانی زہرا نے پروردگار کی تعریف اور حمد کیسے ادا کی. کیا کہہ رہے ہیں پروردگار؟ فسبح، بس تو تسبیح کر، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. توجہ کیجئے گا، یہاں پروردگار کہہ رہا ہے فسبح بحمد ربک. پروردگار صرف رب تو نہیں ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، وہ سلام بھی ہے، وہ مہیمن بھی ہے. لیکن پروردگار نے یہاں پر صرف رب کا لفظ استعمال کر کے آپ کو اور مجھے متوجہ کیا ہے کہ یاد رکھنا، وہ جو رب تیرا رحیم ہے، رحمان ہے، مہیمن ہے، سلام ہے، سب سے پہلے اس کی صفت یہ ہے کہ وہ تیرا پالنے والا ہے. فسبح بحمد ربک، ربوبیت کی جو صفت ہے پروردگار کی، یہ تمام صفات پر غالب ہے. کیوں؟ اس نے سب سے پہلے اعلان کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ اس کے لیے حمد ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے. تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اب تک تم نے کچھ نہیں کیا اس پروردگار کے لیے، تو وہ اتنا کچھ عطا کر رہا ہے، جب کچھ کرو گے تو پھر کتنا عطا کرے گا. فسبح، بس تم تسبیح کرو، بحمد ربک، حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی. کیوں کروں تسبیح؟ کیوں پروردگار مجھے تسبیح کا کہہ رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. آیات کو ذرا اگر پیچھے لے کے جایا جائے تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے فاصدع بما تؤمر، اے میرے حبیب جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب جب انسان تبلیغ کرنے لگتا ہے تو اسے کچھ چیلنجز کا سامنا رہتا ہے. کوئی اسے مانتا ہے، کوئی اسے نہیں مانتا، کوئی اس کی سنتا ہے، کوئی اس کی نہیں سنتا. تو سوال ہے پروردگار تعریف کو کیوں کہہ رہا ہے؟ پروردگار اپنی حمد بیان کرنے کا کیوں کہہ رہا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ تسبیح کرو میری حمد کے ساتھ؟
توجہ کیجیے گا، انسان کو پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا اور ابتدائی طور پر یہ بات اسٹیبلش کر دی قرآن کے اندر کہ میں تمہیں انسینٹو کے طور پر، انعام کے طور پر جنت دوں گا. صحیح ہے؟ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا یہ ابتدائی طور پر تھا، ہم نے اس کو مقصد اور ہدف بنا لیا. بالکل ایسے ہی جیسے ماں اپنے بچے کو جب فیڈر پلانے لگتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ بچہ فیڈر نہیں پیتا، کہتی ہے چاکلیٹ دوں گی، فیڈر پی لے. بچے نے فیڈر پی لیا. سوال ہے بچے نے فیڈر کیوں پیا؟ وہ فیڈر پینا چاہتا تھا؟ کیا کرنا چاہتا تھا؟ وہ چاکلیٹ کھانا چاہتا تھا. اس بہانے سے اس نے فیڈر پیا. لیکن ماں کی کیفیت کیا ہے؟ ماں چاکلیٹ کھلانا چاہتی تھی یا فیڈر پلانا چاہتی تھی؟ فیڈر پلانا چاہتی تھی. ماں چاہتی تھی کہ میرا بچہ یہ دودھ پی لے تاکہ اس کی نشوونما ہو جائے. بے عین ہی پروردگار آپ سے یہ چاہتا تھا کہ تم ابتدائی مسلمان ہوئے ہو تو تمہیں جنت کے تمہیں لالچ دیتا ہوں، لیکن جب بڑے ہو جاؤ تو جنت کے لالچ میں نہ رہنا. پھر اپنا مقصد اور ہدف کچھ اور بنانا. جنت ملے گی، پروردگار نے وعدہ کر دیا. وعدًا علیہ حقًا فی التوراۃ والانجیل. صرف قرآن میں وعدہ نہیں کیا بلکہ تورات اور انجیل کے اندر بھی میں نے اپنے مومنین سے وعدہ کر دیا کہ جنت دوں گا. اے پروردگار کیا یہ جنت مجھے دنیا میں ملے گی؟ واضح ہے دنیا میں نہیں ملے گی. اچھا کیا اس سے اونچا کوئی رتبہ ہے؟ اسی سورہ توبہ کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کیا کہ اس سے اوپر کا درجہ رضایت پروردگار ہے. توجہ کیجیے گا، جنت اور ہے، مثال میں نے آپ کو دے دی، جنت اور ہے، رضایت پروردگار اور ہے. اسی رضایت کا مظہر پروردگار کربلا میں حسین سے کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جنت پیچھے رہ گئی، میں تجھ سے راضی ہو گیا تو مجھ سے راضی ہو گیا. یہ رضایت کا مقام ہے. تو سوال ہے پروردگار میں اتنا سب کچھ کروں گا تو مجھے جنت دے گا، لیکن جنت تو آخر میں ملے گی. رضایت پروردگار ہوگی لیکن یہ بھی آخر میں ملے گی. پروردگار مجھے جنت میں تو سب کچھ مل جائے گا، رضایت پروردگار بھی مجھے مل جائے گی، لیکن اس دنیا میں مجھے کیا دے رہا ہے؟ میں کیوں ذکر کروں؟ آپ مجھے بتائیں. میرا آپ سے سوال ہے، انسان سارا دن کام کرتا ہے، کماتا ہے، کمانے کی دوڑ میں اپنے آپ کو آگے لگاتا ہے، کس لیے؟ انسان کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ یہ 2 ٹائم کی روٹی نہیں. انسان کس لیے اتنی تگڑ کرتا ہے؟ اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے. 2 ٹائم کی روٹی پروردگار نے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن انسان چاہتا ہے کہ چلو 2 پلاٹ میرے بحریہ ٹاؤن میں بن جائے، کوئی 4 پلاٹ میرے ادھر ہو جائیں، کوئی بینک بیلنس اچھا بن جائے، گھر میں 2 گاڑیاں بھی کھڑی ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مجھے اطمینان ہو جائے گا، مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. ہر شخص اس وقت جو تفکر کر رہا ہے وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے کر رہا ہے. ایسے ہی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انسان اپنے اطمینان قلب کے لیے ساری تفکر کر رہا ہے، تو یہ اطمینان قلب کیسے حاصل ہوگا؟ سادہ سا طریقہ ہے، 2 نیند کی گولیاں لیجیے، کھائیے، اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. اور اگر زیادہ اطمینان لینا ہے تو 10-12 اور کھا لیجیے. تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ اطمینان قلب حاصل نہیں ہوا، تو پروردگار کیا کروں؟ پروردگار کہتا ہے اسی اطمینان قلب کے لیے تجھے کہہ رہا ہوں فسبح بحمد ربک. یہ جو دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہے کہ تجھے اطمینان حاصل ہو جائے، تو آیا مجیدہ موجود ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کیا تم کرتے ہو؟
اپنے دلوں کو سکون دینا چاہتے ہو تو پروردگار کا ذکر کرو. اور اس آیت مجیدہ میں بھی پروردگار نے آپ کو اور مجھے مخاطب نہیں کیا، اپنے حبیب کو مخاطب کیا اور کیا کہا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگی کرنے لگتا ہے. کیوں؟ تبلیغی معاملات ہیں. نبی کیا کر رہا ہے؟ اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے. تو اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ سجدے میں ہے، کسی ملعون نے آ کر اونٹ کی اوجری رکھ دی. عبداللہ بن زبیری جیسے ملعون نے آ کر گوبر ہاتھ میں اٹھایا اور خون برے ہاتھ رسول خدا کے جسم پر مل دیے. یہ رسول برداشت کر رہا ہے. پھر کیا کیا؟ طائف والے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ کانٹے بچھاتے ہیں. اللہ کے رسول برداشت کر رہا ہے. لیکن برداشت کرتے کرتے ایک وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے. تو رسول خدا چھوڑیے، حضرت موسیٰ معمولی ہستی تو نہیں ہے. پروردگار سے کہا ہے پروردگار یہ لوگ، اب مطلب حضرت موسیٰ کا الفاظ میرے ہیں، یہ میری قوم، یہ نالائق قوم میری بات نہیں سنتی. چلو بات نہیں سنتی نہ سنے، کم از کم میرا مذاق تو نہ اڑائے، کم از کم روڑے تو نہ اٹکائے. میں کام کرنے لگتا ہوں، پیچھے سے میری سیڑھی کھینچ لیتے ہیں. میں کام کرنے لگتا ہوں، بجائے اس کے کہ میری مدد کریں، یہ کیا کرتے ہیں؟ میری راہ میں رکاوٹ بننے لگتے ہیں. تو آواز پروردگار آئی، ہے موسیٰ تو مجھ سے وہ کام مانگ رہا ہے جو خود میں نے اپنے لیے نہیں کیا. نہیں توجہ ہوئی؟ کہا کہ تو مجھ سے وہ کام طلب کر رہا ہے جو خود میں نے اپنے نہیں کیا. تو نے دیکھا نہیں لوگ پروردگار کو کیسے گالیاں دیتے ہیں؟ تو نے دیکھا نہیں پروردگار کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اب تو عزیزان محترم معاملہ اور آسان ہو گیا. اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، اٹھا کر پڑھیے خدا کے بارے میں لوگ کیسی کیسی باتیں نہیں کرتے. سیکنڈ ورلڈ وار پہ شوپنہار بہت بڑا فلسفی ہے، اس نے خدا کا انکار کیا. کہا کہ پروردگار ہے ہی نہیں. توجہ کیجئے گا، کہا پروردگار ہے ہی نہیں. اگر وہ ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس نے نہیں دیکھا کہ اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ مر گئے، پروردگار کہاں ہے؟ اگر وہ ہے اور وہ علم رکھتا ہے تو وہ اپنی ربوبیت کو ایکسرسائز کیوں نہیں کرتا؟ کیوں نہیں لوگوں کو بچاتا؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو پروردگار کے بارے میں لوگ بول رہے ہیں. تو جب پروردگار کے بارے میں ایسے الفاظ بولتے ہیں تو پروردگار تو برداشت کرتا ہے، لیکن اس کا حبیب جو کہ اسی کا وکیل سپاہی ہے اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ تو پروردگار نے کیا کہا پریشان نہ ہو، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. یہ جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، ہم انہیں نپٹ لیں گے، ہم انہیں دیکھ لیں گے. آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ، آپ تسبیح کریں حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی، اور کیا کریں؟ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ مل کر سجدہ کریں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر عبادت خدا انجام دیتے ہیں، صحیح ہے. آپ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، صحیح ہے. لیکن کوشش کریں جانے کہ سبزہ زار کی مسجد میں اذان کب ہوتی ہے، نماز باجماعت کب ہوتی ہے؟ جب سب مل کر سجدہ کر رہے ہو تو پروردگار کہتا ہے وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں اپنے آپ کا نام لکھواؤ. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت تعداد میں مسجد میں لوگوں کا آنا، یہ واقعاً بہت کم مساجد میں نے دیکھا ہے. پورے پاکستان میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہے یہ مسجد بنانے والے آپ مومنین تمام کے تمام. یہ گرمی، یہ پسینہ، آپ یقین کریں اس کی قیمت جس دن روز محشر آپ کو پتہ چلے گی نا، آپ اس وقت خواہش کریں گے کاش پنکھے بھی نہ ہوتے. بعض بچے ہمارے جب پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تو مجلس پہ نہیں جاتے، جاتے وہ ڈرتے ہیں
بابا وہاں سے بڑی اسمیل آ رہی تھی. تمہیں نہیں پتا یہی وہ اسمیل ہے جسے آسمان سے آ کر فرشتے اپنے پروں پر لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور جب عرش پر جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ ایسی خوشبو آ رہی ہے اس سے میں کبھی نہیں سونگی. کیا تمہیں نہیں پتا زمین پر فرش حسین سے اٹھ کر آیا ہوں. لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کہ درود پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَعْبُدْ رَبَّكَ. پھر پروردگار دوبارہ اپنی ربوبیت یاد کرواتا ہے کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی. کب تک عبادت کرو؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. جب تک کہ تم یقین کی منزل پر فائز نہ ہو جاؤ. تو سوال ہے کیا شک کی حالت میں پروردگار عبادت قبول کرے گا؟ پتہ نہیں پروردگار ہے یا نہیں اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. پتہ نہیں پروردگار ہے یا نہیں اور میں اس کو بلا رہا ہوں اللہ اکبر. پروردگار ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن میں تسبیح کر رہا ہوں. کیا پروردگار ایسی شک کی عبادت قبول کرے گا؟ آئیے در اہل بیت پر. امیر المؤمنین سے جب کسی نے آ کر کہا نا کہ مولا یہ خوارج کے سجدے کو دیکھیے, یہ خوارج کی نماز شب کو دیکھیے, تو کیا کہا امیر المؤمنین نے؟ مومنین نے کہا کہ دیکھ تو سجدوں کو دیکھ رہا ہے, تو ان اٹھتی ہوئی اللہ اکبر سبحان اللہ کی آوازوں کو دیکھ رہا ہے. یاد رکھ یقین کی حالت میں سو جانا شک کی حالت میں عبادت کرنے سے کہیں نہیں. اللہ اللہ اکبر. تو پھر کیا کریں؟ پروردگار کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تب تک عبادت کرو جب تک تم یقین کی منزل پر فائز نہ ہو جاؤ. تو پھر کیا کریں؟ امیر المؤمنین وارث قرآن ہے, قرآن کچھ کہہ رہا ہے, امیر المؤمنین کچھ کہہ رہے ہیں. ان دونوں کے درمیان کیسے ہم ضم کر سکتے ہیں؟ ریکنسیلیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت محترم بڑا آسان ہے. علماء مفسرین نے کہا کہ دیکھیے لیس دین 100% یہ یقین نہیں ہے. یقین وہی 100% ہے. جب آپ 100% پہ آ جائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ اپنے یقین کو اور مستحکم کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں 100% کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے جی, ہماری کیلکولیشن تو یہی کہتی ہے 100% is 100%, less than 100% is not یقین. ایسا ہی ہے جی, اس کو یقین نہیں کہا جا سکتا. تو علماء نے معاملہ بڑا آسان کر دیا. کیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں خداوند کریم نے خود 3 لفظوں کو استعمال کیا ہے. کہا علم الیقین ہے, علم الیقین ہے, حق الیقین ہے. علم الیقین کیا ہے؟ مجھے پتا ہے خدا ہے, یہ علم الیقین ہے. جس دن دیکھوں گا تو میرا یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا, اور جس دن میں جا کر ہاتھ لگاؤں گا پتہ چلے گا واقعی خدا ہے. آپ پریشان ہو گئے, مجھے پتا ہے آپ کی پریشانی کا وجہ بنتا بھی ہے, لیکن اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے مثال کیا دی. آپ یہاں بیٹھے ہوئے, آسمان پر دھواں اڑتا دکھائی دیا, تو جو بزرگان بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک بزرگ اٹھے, باہر جا کر دیکھا جو ڈائریکشن تھی نا دھوئے کے آنے کی, تو انہوں نے ڈائریکشن دیکھنے کے بعد کہا کریم بلاک کے پاس آگ لگ گئی ہے. انہیں کیسے پتا چلا؟ انہیں کس نے بتایا کہ وہاں آگ لگ گئی؟ جیسے ہی دھواں دیکھا تو یہ علم ہے جو انسان کو بتاتا ہے اگر کہیں سے دھواں اٹھتے دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے, یہ علم الیقین تھا 100%. وہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا, آپ کو یقین ہو گیا کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے. اب کیا اس یقین کو اور مستحکم کر سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں. اٹھیے, جائیے, سلف لگائیے اور سیدھا پہنچ جائیے. جیسے ہی آپ قریب لوگ پہنچے تو آپ نے دیکھا واقعی آگ جل رہی ہے. یعنی کیا ہوا؟ آپ کا علم الیقین عین الیقین کی منزل پر آ گیا. ایسے ہی ہے
اب کیا اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے؟ اس کو مزید مستحکم کیا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں. ذرا قریب جائیے، زحمت کیجئے، اپنی انگلیوں کو ذرا آگ پر رکھ کر دیکھیے، جیسے ہی تپش محسوس ہوگی آپ کو یقین ہو جائے گا، اب کل یقین کی منزل پر فائز ہو جائیں گے. عزیزان محترم، سوال ہے ہم سب کے سب علم الیقین کی منزل پر فائز ہیں، کیا علم الیقین سے عین الیقین کی منزل پر فائز ہوا جا سکتا ہے؟ یہ جو سپیچ میں کر رہا ہوں یہ عام مجمع میں نہیں کی جا سکتی، اور آپ کی سماعتیں بتا رہی ہیں یا ساری سمجھ آ رہی ہے یا یاد ہی نہیں آ رہی. تو لنگ یا رسول اللہ سلامت رہے. قرآن سے ہماری دوستی کم ہے. اگر قرآن سے کہیں دوستی ہماری بڑھ جائے تو آپ یقین کریں قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو لگے گا قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے. قرآن بولتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امیر المؤمنین نے کہا. کبھی موقع ملا تو اس موضوع پر ضرور گفتگو کریں گے. تو سوال یہ ہے کیا علم الیقین سے عین الیقین کی منزل پر آیا جا سکتا ہے؟ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو پتہ نہ چلتا. ایک شخص آیا اور آ کر امیر المؤمنین سے کہا، اے علی ابن ابی طالب، اے مولا یہ بتائیے آپ نے پروردگار کو دیکھا ہے؟ کیا جواب دیا؟ کہا علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. اللہ جا رہا تھا، مولا نے روک لیا. پتا تھا تھوڑا سا مرض اندر موجود ہے. کیا سوچ رہا ہے؟ یہی نا کہ جو دکھ گیا وہ خدا نہیں ہے. کہا جی مولا یہی سوچ رہا تھا. کہا یاد رکھ علی نے ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا. علی نے دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آ جائیے حسین ابن علی کی بارگاہ میں. حسین روز عرفہ کھڑے ہو کر دعا پڑھ رہے ہیں اور پروردگار کو مخاطب کر رہے ہیں. وہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، اتنے پردوں میں موجود ہے کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا. اسے حسین کہہ رہے ہیں اے پروردگار تو غائب کب تھا جو حسین تجھے تلاش کرے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. لیکن یہی امیر المؤمنین فرماتے ہیں اسی انسان کے بارے میں اور اسی ذیل میں اس کو ملاحظہ کیجئے گا. مولا فرماتے ہیں الناس نیام. یہ جو آپ میں بیٹھے ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آپ کے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں. اذا ماتو، جب مریں گے، انتہابو، مریں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. کیوں؟ اب تک صرف یہ سنا تھا کہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، اب تک صرف سنا تھا کہ جنت ہوتی ہے، اب تک سنا تھا کہ جہنم ہوتی ہے، اب تک سنا تھا کہ جنت میں حوریں ہوں گی، اب تک صرف یہ سنا تھا کہ یہ ہوگا. یہ انسان مرا، اسے علم الیقین تھا، یہاں مرا وہاں آنکھیں کھلی، عین الیقین کی منزل پر آ گیا. یہ عین الیقین کی منزل پر آ گیا. اب اسے بھی فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، اب جنت بھی نظر آ رہی ہے، جہنم بھی نظر آ رہی ہے. وہ ہوئے جن کا مولوی نے بتایا تھا البتہ وہ نظر نہیں آ رہی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ انسان علم الیقین سے عین الیقین کی منزل پر آ سکتا ہے. اور کئی مرتبہ میں نے اس بات کو واضح کیا اسی دنیا میں رہتے ہوئے. یہ صرف علی کی شان ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے
لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے سارے پردے ہٹ بھی جائیں علی کے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا. یہ علی کی شان ہے، لیکن علی کو ماننے والے کی شان کیا ہونی چاہیے؟ اسے کم از کم علم الیقین سے عین الیقین کی منزل پر آنا چاہیے. یہ آپ کی شان ہے. اپنے آپ کو جگاؤ، علی کا وہ فالوور بناؤ کہ علی کہے ہاں تو میرا ہے. صرف میں نعرے نہ لگاؤں یا علی مدد، ہاں جب میں یا علی مدد کہوں جیسے علی کی آواز آئے جی میرے بندے کیا چاہتا ہے، یہ بنتا ہے نا. ایک شخص طالب علم ہے، ذریعے امام رضا پر روزانہ جاتا ہے، صلی اللہ علیہ محمد، روز جا کر نماز پڑھتا ہے. ادھر ہی ایک استاد ہے جو اس کی تزکیہ نفس میں مدد کرتا ہے. ایک دن گیٹ سے نکلا، گاڑی میں بیٹھا، جیسے ہی وہ گاڑی جو حرم کی طرف رواں دواں تھی، راستے میں ایک چوک سے مڑی تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ گاڑی میں بیٹھے ہر شخص کی شکل بدل گئی. کسی کی کسی جانور کی شکل، کسی کی کسی جانور کی شکل. کہا کہ میں نے اسی وقت بس ڈرائیور کو مخاطب کیا اور کہا کہ مجھے یہیں اتار دیں. اسی چوک میں اتر گیا اور پیدل چلتا ہوا حرم میں آیا اور مولا سے توسل کیا. علی ابن موسیٰ رضا، یہ کیا تھا؟ نے کیا دیکھا ہے؟ اس کی کیا تعبیر ہے؟ جاگتی آنکھوں کے ساتھ میں نے جانوروں کو انسانوں کے ساتھ دیکھا ہے، انسان کو جانور بنتے ہوئے دیکھا ہے. کہا کہ میں نے توبہ استغفار کی، نماز پڑھی. جب میرے استاد آئے، چونکہ اخلاق کے استاد تھے، تو فوراً استاد کو بتایا کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میں نے یہ دیکھا. سنیے گا کہ پروردگار نے تجھے چند لمحوں کے لیے برزخی آنکھیں عطا کی تھی. کہا استاد ان کے چہرے کیوں بدل گئے؟ کہا وہیں چوک میں جہاں گاڑی مڑ رہی تھی ایک بے پردہ خاتون کھڑی تھی جس کی طرف ہر کسی نے اپنی نظر اور سوچ سے دیکھا. جو جو اس کی سوچ اور نظر تھی پروردگار نے اسی جانور کی شکل اس کو دے دی. اور یہ اہل بیت کے در پر کئی سال علم کی بھیک مانگنے والوں کو اہل بیت کی آنکھیں عطا کرتے ہیں. آپ جائیے حرم بی بی معصومہ قم میں زیارت کے لیے تو وہاں قبرستان ہے، آپ کے پاؤں کے نیچے. انسان کو نہیں محسوس ہوتا کہ میں قبرستان پر چل رہا ہوں، بالکل حرم کے اندر. اور صرف ایک قبر بنی ہوئی ہے جو اونچی ہے، اور وہ اونچی قبر کس کی ہے؟ آیت اللہ تقی بہجت کی، جن کے بارے میں یہ اسٹیبلش ہے کہ انہیں انسانوں کے اصل چہرے نظر آتے تھے، اس لیے وہ کبھی بھی سر اٹھا کر بازار میں چلتے نظر نہیں دیتے تھے، سر نیچا ہوتا تھا ہمیشہ. اور ان کے پیچھے لوگ جو نماز پڑھتے تھے وہ عام لوگ. یہ علی کے ایک چھوٹے سے غلام کی حالت ہے تو علی کیا ہوگا؟ اب آئیے واپس. اس یقین کا ترجمہ پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھ لیجئے. مفسرین اور مترجمین نے یقین کا ترجمہ موت کیا ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. اب اس کے ساتھ لوگوں نے زیادتی بھی کی ہے. یہ لوگ جو متصوفہ ہے، اہل تصوف، یہ کہتے ہیں عبادت تم کر رہے ہو، کیا تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا؟ یعنی ان کے خیال میں عبادت تب تک کرنی چاہیے جب تک یقین آ جائے، اور جب یقین آ جائے اس کے بعد عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علی سے بھی 4 ہاتھ آگے چلے گئے. وہ علی جو اپنے آخری سجدے میں شہید ہو رہا ہے، زندگی کے آخری دم تک
عبادت پروردگار انجام دیتا ہے. اور یہ متصوفہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تب تک عبادت کرو جب تک یقین نہ آ جائے. اور ہمارے یہاں بھی اس سے سوء استفادہ ہوتا ہے. بہت سارے افراد جب زیادہ علماء کے پاس بیٹھنا شروع کرتے ہیں یا زیادہ خطباء کی مجالس سننا شروع کرتے ہیں تو خطیب یہ گائیڈ کرتا ہے کیا کہ جب یقین آ جائے پھر تم چھوڑ دو. تو علی کا فالوور کیسے بن گیا؟ ہم نصیری پر لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ علی سے 2 ہاتھ آگے چلا گیا ہے. خود علی نے جب بھی دیکھا کسی نے علی کو رب کہا ہے، علی نے اس کے خلاف یا تلوار اٹھائی یا اسے سرزنش کی ہے. اور نصیری کہتا ہے کہ علی رب ہے. یہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ علی سے 2 ہاتھ آگے چلا گیا. نصیری ہے ہی وہ جو علی سے 2 ہاتھ آگے جاتا ہے. علی سے 2 ہاتھ پیچھے رہنے والا علی کا حقیقی فالوور اور مقلد ہے. آپ کا بنتا تھا جو تھوڑا زور کا ٹیکا لگ گیا ہے، لیکن کیا کروں، دل کی ذمہ داری ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ایک نقطہ اور ہے لیکن آپ تھک گئے ہیں، اس کو بیان نہیں کر رہا. پھر کبھی موقع ملا تو حتیٰ کو بیان کریں گے کہ یہاں حتیٰ کس معنی میں آیا ہے. اگر اجازت ہو تو بیان کروں. سلامت رہے، سلامت رہے. حتیٰ کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بار بار اس کا ترجمہ کیا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت انجام دو. حتیٰ، یہاں تک کہ یأتیک الیقین، تجھے یقین آ جائے. عربی میں 2 لفظ ہیں، الہ اور حتیٰ. الہ، حتیٰ، دونوں کا ترجمہ تک کیا جاتا ہے. آسان کر دوں، مثال ہے سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک. لیکن اگر میں الہ کی جگہ حتیٰ استعمال کروں، اردو میں ترجمہ تک ہی بنتا ہے لیکن عربی میں اختلاف ہے، مختلف ہے الہ اور حتیٰ کا معنی. معنی کیا ہے؟ کہ الہ کا معنی یہ ہے کہ اس نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک، یعنی کوفہ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کوفہ کے اندر سیر نہیں کی. لیکن جب استعمال کریں گے کہ نہیں، سرت من البصرۃ، میں نے سیر کی بصرہ سے حتیٰ کوفہ، تو مطلب یہ ہوا کہ پورے کوفے کی بھی ساتھ سیر کی. اب آ جائیے اس آیہ مجیدہ میں پروردگار کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جب تک یقین نہیں آ جائے، جب تک کہ تمہاری ساری زندگی نہ گزر جائے اور موت کا سامنا نہ ہو جائے. سلامت رہے، سلامت رہے. جنہیں میرا مطلب سمجھ میں آیا، سلامت رہے. یہ چھوٹے چھوٹے تفسیری نکات ہیں اور یہ کچھ کیز ہوتی ہیں، انہیں اگر آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں. جیسے آج میں نے الہ اور حتیٰ کا مطلب آپ کو سمجھا دیا. اب جب قرآن پڑھیں تو غور کریں. یہاں الہ کا مطلب، یہاں حتیٰ کا مطلب، حتیٰ کے بعد جو چیز ہے وہ اس حکم میں داخل ہوتی ہے. میں نے سیر کی یہاں تک کہ یہ بھی کر لیا، میں نے عبادت پروردگار انجام دی یہاں تک کہ مجھے موت کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر یہ لفظ یقین موت میں اس طرح سے استعمال ہوا کہ خود مولا نے اسی لفظ یقین کو زیارت وارثہ میں استعمال کیا. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں، قد اقمت الصلاۃ، آپ نے نماز کو قائم کیا، وامرت بالمعروف، اور آپ نے حکم دیا امر کا، ونہیت عن المنکر، اور آپ نے روکا برائی سے، واطعت اللہ، اور آپ نے اطاعت کی اللہ کی، اس کے رسول کی، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو جائے. اب آپ کو مطلب سمجھ میں اچھا آ گیا. یہ کلام معصوم کی تاثیر ہے، دلوں میں جا کر دستک دیتا ہے. اب آئیے، حمد پروردگار صرف لکلکائے زبانی نہیں بلکہ اس کیفیت میں
پروردگار کی تسبیح کو انجام دیا جائے کہ انسان کے اندر وہ کیفیت ایجاد ہو کہ اس کیفیت کو پروردگار سے اس کی حمد کرنے کے بعد حاصل کرنے کے بعد اب جب معاشرے میں آ کے کھڑا ہو تو اسے لوگوں کے تانے کچھ نہ کہہ سکے. اس تناظر میں اب ذرا سید سجاد کی زندگی کو ملاحظہ کیجیے اور ساتھ میں عقیلہ بنی ہاشم. کس انداز میں سید سجاد خدا کی حمد کو انجام دے رہے ہیں, کس انداز میں عقیلہ بنی ہاشم پروردگار کی تسبیح اور حمد کو انجام دیتے ہیں. سنیے گا, منزل مصائب سے دور ہوں لیکن کیا کروں, سید سجاد کی ساری زندگی ایسی ہے اگر آپ فضائل پڑھنے لگے تو آپ کے آنسو خود بخود نکلنے آتے ہیں, اگر آپ مصائب پڑھنے لگے تو انسان کے آنسو خود بخود بہنے لگتے ہیں. یہ سید سجاد کی زندگی ہے. کھڑے ہیں دربار یزید میں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توک ہے. کوفہ کا دربار ہے ابن زیاد کا, اور یہ پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ انسلٹنگ سٹائل ہے نا, کیوں بے عزتی کی جا رہی ہے؟ تاکہ سید سجاد بول نہ سکے. کہا میرا نام علی ابن الحسین. کہا حسین کا بیٹا علی تو کربلا میں پروردگار نے اس کو مار دیا. یہ سوچ بنی امیہ کی سوچ ہے. کیا اپنے گناہوں کو پروردگار کی طرف موڑا جائے. جب کہا نا کہ پروردگار نے کربلا میں علی کو قتل کر دیا تھا تو کہا کہ نہیں, میرا ایک اور بھائی تھا جو کربلا میں قتل ہوا لیکن پروردگار نے نہیں, اسے تیرے لوگوں نے قتل کیا ہے. وہ شخص جس کے بھائی مارے گئے, وہ شخص جس کا بابا مارا گیا, وہ شخص جو لاشیں نہیں دفنا سکا, کھڑے ہو کر ظالم کے سامنے پروردگار کا شکوہ نہیں کر رہا. کیا کہہ رہا ہے؟ اسے تیرے لوگوں نے قتل کیا ہے. اس نے اصرار کیا, کہا نہیں پروردگار نے مارا ہے. کہا یاد رکھ, جب انسان مرتا ہے, انسان شہید ہوتا ہے تو پروردگار جبرائیل کو بھیجتا ہے, پروردگار فرشتے کو بھیجتا ہے, معذرت کے ساتھ پروردگار فرشتے کو بھیجتا ہے کہ وہ جا کر روح قبض کرے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو مقتول ہے اس کا امتحان مکمل ہو گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل پروردگار کے عذاب سے بچ جائے گا. عام حالات میں بات کرنا اور ہے, ظالم کے دربار میں کھڑے ہو کر بات کرنا اور ہے. اب اس نے رخ موڑا اور ثانی زہرا کی طرف. کہا پروردگار نے کربلا میں تیرے ساتھ کیا کر دیا؟ جواب کا وزن محسوس کیجئے گا. مصائب صرف سننے نہیں ہوتے, محسوس کرنے ہوتے ہیں. کون جواب دے رہا ہے اور کس کے سامنے جواب دے رہا ہے؟ خاتون مرد کی نسبت حساس ہوتی ہے. گھر میں ایک موت ہو جائے نا, خاتون کا برا حال ہو جاتا ہے, اور اگر مرنے والا اس کا اپنا بیٹا ہو پھر آپ اس خاتون کو صحیح سلامت نہیں پائیں گے. جوان سال بیٹے پر اگر خاتون کھڑی ہو کر ایک دفعہ بین کرتی ہے, کئی سال تک نہ وہ بین بھولتی ہے نہ وہ لاشا بھولتی ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن انصاف سے بتاؤ, اگر اسی گھر میں ایک جنازہ ہو رہا جائے, یہ کھڑا ہو کر جواب دینا کس کا کام تھا؟ مرد کا, جو سید سجاد نے کیا. لیکن جب سوال ثانی زہرا سے ہوا تو یہ کون خاتون ہے جو 72 لاشیں دیکھ کر آ رہی ہے,
جو کربلا میں اپنے بھیا کے لاشے پر سے گزر کے آئی ہے، صبر کر رہی ہے. راہ کوفہ میں کئی مرتبہ بچے گرے ہیں، اور جب جب بچہ گرتا تھا ساری زینب اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیتی تھی. اس کے بعد جب کوفہ کے بازار میں داخل ہونا تھا تو حاکم نے کہا ذرا انتظار کرو جب تک میرا بازار سج نہ جائے، جب تک میرا دربار سج نہ جائے تب تک تم قیدیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. کسی خاتون کے آنگے وہ جو عصمت و طہارت کا قرآن تھا ان کے آگے ناچنے والی خواتین کو لایا گیا. اتنی توہین کی گئی، اتنی توہین کے بعد اب جب ایک خاتون کھڑی ہے اور اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ بتا پروردگار نے تمہارے ساتھ کربلا میں کیا سلوک کیا، تو جواب کیا ہے؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے پروردگار کی صرف اور صرف جمال کا مشاہدہ کربلا میں کیا. فسبح بحمد ربک، کس شان سے سید سجاد اور عقیلہ بنی ہاشم پروردگار کی تسبیح کو انجام دے رہے ہیں. اب دوبارہ مخاطب ہوا، اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی. اب دوبارہ سید سجاد کی طرف مخاطب ہوا اور اپنے ایک ایلچی سے کہا کہ سید سجاد کو قتل کر دو. جب کہا نا کہ سید سجاد کو قتل کر دو تو راوی کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ سید سجاد نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا اور کہا ابھی القتل تحدثونی، تم قتل کے ذریعے مجھے دھمکی دیتا ہے. یعنی کیا کہنا چاہتے تھے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہا تھا کہ کربلا میں اللہ نے علی کو قتل کر دیا ہے. سید سجاد بتا رہے ہیں حاکم کو کہ تھوڑی دیر پہلے تو کچھ اور کہہ رہا تھا اور اب تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے. سن، ان القتل لنا عادہ والشہادۃ لنا کرامہ، قتل ہونا ہماری عادت ہے اور وہ شہادت اتنا اونچا مقام پروردگار نے ہم آل محمد کو اس کے لیے منتخب کر لیا ہے. کیا کر رہے ہیں سید سجاد؟ پروردگار کی حمد انجام دے رہے ہیں. کس طریقے سے کہ یہ جان کا نکل جانا، شہادت پر فائز ہونا پروردگار کی وہ نعمت عظمی ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے ہم آل محمد کو منتخب کیا ہے. فسبح بحمد ربک. اور پھر میری آپ سب سے درخواست ہے کہ بی بی کے ان خطبات پر، مولا کے ان خطبات پر گروپ ڈسکشنز ہونی چاہیے. 1 گھنٹے کی تقریر میں پورا خطبہ بیان کرنا ممکن، اس کے اوپر علماء کے ساتھ بیٹھے تاکہ یہ وہ مطالب ہیں جو ہمارے بچوں تک آج تک نہیں پہنچے. اگر یہ پہنچ جائیں تو اہل بیت کی حقانیت ہمارے بچوں پر روز روشن کی طرح عیاں ہونے لگے گی. آپ کا میرا بچہ پیدا ہوتے علی علی کرتا ہے، صحیح ہے، ماں نے محنت کی ہے، باپ نے محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، در اہل بیت کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا، لیکن تعلیمات اہل بیت سے ہمارے بچوں کو مزین ہونا چاہیے. جب سید سجاد واپس ہوئے مدینہ کی طرف تو وہاں خطبہ دیا، 1.5 صفحے کا خطبہ ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. خطبے کی ابتدا کہاں سے کی؟ کہ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس نے ہم آل محمد کو شہادت کے درجے پر رکھا اور ہمارے دشمن کو ہمارے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا. کون تسبیح انجام دے رہا ہے؟ وہ بیمار امام جس کے بارے میں آپ نے اور میں نے صرف ایک جملہ سنا ہے، رت روندا رہا، رت روندا رہا، لیکن کیا کیا مولا نے. ایک پہلو اور بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر سے وقت کے دامن میں گنجائش بالکل نہیں بچی، لیکن یہ پہلو بیان کرنا سید سجاد کی سیرت کا بہت اہم ہے. کیوں کہا تھا پروردگار نے تسبیح کرو؟ اس لیے کہ تمہارا دل تنگ نہ ہونے پائے، تم لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرو، تم لوگوں کو دین کا پیغام پہنچاؤ. تو کیا سید سجاد صرف روتے رہے، دین کا پیغام نہیں پہنچایا؟ سنیے گا،
ہمیں اگر کوئی کام آ جائے، کوئی ایسی جاب مل جائے پرائیویٹ سیکٹر میں، تو ہم سارا دن بزی ہو جاتے ہیں، مسجد سے غائب، امام بارگاہ سے غائب، سبیلوں سے غائب، جلوسوں سے غائب۔ کیا ہوا؟ بچے کی اچھی جاب لگ گئی۔ ایسے ہی ہے۔ سید سجاد کیا کر رہے ہیں؟ وہ جس کی پشت پر پوری کربلا تحریر کر دی گئی، راتوں کو اٹھ کر مدینے کے یتیموں کو جا کر کھانا کھلاتا ہے۔ ایک دن کیا، 2 دن کیا، کب تک کیا؟ 35 سال تک سید سجاد ان یتیموں کی پرورش کرتا رہا۔ کبھی موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا، واقعہ کربلا کے بعد بنو ہاشم میں 3 مرد بچے تھے، صرف 3 مرد بچے تھے۔ تو آپ تو روایات میں سنتے ہیں نا، سید سجاد کا جنازہ بڑی شان و شوکت سے اٹھا۔ تو سوال یہ ہے، بنو ہاشم میں تو چند خواتین اور 3 مرد بچے تھے، یہ جو سید سجاد کے جنازے میں اتنے لوگ آئے تھے، یہ کہاں سے آ گئے؟ مصائب کے آخر میں آپ کو پتا چلے گا۔ ہم ایک غلط کام جو کرتے ہیں، جہاں ہم نے کوئی کام کیا، کوئی اورفن ہوم بنا دیا، کوئی سادات کی بستی بنا دی، تو اوپر سب سے پہلے ٹرسٹ کی تختی لگے گی۔ کیوں بھائی؟ کسی سید نے مدد کے لیے کہہ دیا تو اس کی عزت نفس کو اتنا مجروح کیا جائے گا اور اس کی مدد کی جائے گی۔ کیوں؟ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ سیرت سید سجاد تو کچھ اور ہوتی ہے۔ ہاں، میری نظر میں سورہ بقرہ کی وہ آیت موجود ہے کہ جس میں پروردگار کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو دکھا کر، لیکن وہیں پر یہ بھی کہتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم فقراء کو چھپا کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے زان محترم، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ پروردگار کیا مجھے بتائیے، کیا پروردگار اچھے لوگوں کو گن سکتا ہے کہ نہیں؟ گن سکتا ہے نا۔ وہ بھی چاہتا ہے کہ میں اچھے لوگوں کو بطور رول ماڈل لوگوں کو متعارف کرواؤں، اور وہ آپ کی نیکیوں کو لوگوں تک پہنچائے گا، لیکن اس کا وعدہ ہے کہ تشہیر کا کام مجھ پر چھوڑ دو۔ جب مناسب وقت آئے گا تو میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو اس نے یہ کام انجام دیا تھا، یہ تشہیر کا کام میرا ہے، اخلاص کے ساتھ نیکی انجام دینا تیرا کام ہے۔ اس لیے کوشش کریں یہ تختیاں، یہ ٹرسٹ، یہ اس طرح کے معاملات میں سیرت سید سجاد پر عمل کریں۔ کسی کو پتا تھا کہ ان یتیموں کو روٹیاں کون کھلاتا تھا؟ پتا چلا کہ نہ چلا؟ وزان محترم، اتنا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا جتنا میں نے آپ کا وقت لے لیا۔ بس عزادارو، یہ وہ امام ہے کہ جس نے اپنے بابا کا پیغام اس طرح سے پہنچایا ہے کہ جب پانی سامنے آتا تھا سید سجاد گری آتی تھے، کھانا سامنے آتا تھا سید سجاد رو کر کربلا کا رو کرتے تھے، کربلا میں میرے بابا کو بھوکا مار دیا گیا۔ راستے میں جاتے ہوئے اگر دیکھ لیتے کہ کوئی قصاب جانور کو ذبح کر رہا ہے تو اس کو روک کر پوچھتے، اے قصاب یہ تو بتا تو نے اس جانور کو پانی پلایا تھا؟ رو کر کہتا، مولا مولا میں تو شریعت محمدی کا پیروکار ہوں، میں نے اس کو پانی پلایا تھا۔ پھر رو کر پوچھتے، بتا تو نے اس کا آلہ قتل تیز کیا تھا؟ کہتا ہاں مولا میں نے آلہ قتل تیز کیا تھا۔ کہا بتا یہ تو بتا جب تو اسے ذبح کر رہا تھا کوئی جانور پاس تو نہیں کھڑا تھا؟ رو کر کہتا مولا میں نے سب چیزوں کا خیال رکھا۔ رخ ہو جاتا کربلا کی طرف، اے میرے بابا آپ کو ذبح کیا گیا اس کند خنجر سے کہ ذبح کرنے سے پہلے نہ پانی پلایا گیا نہ آلہ قتل کو تیز کیا گیا۔ 70 قدم پر کھڑی میری پھوپھی دیکھ رہی تھی، اس کا ماجا حسین قتل ہو رہا ہے۔
اجرکم علی اجرکم علی اللہ۔ آل محمد کو بڑا دکھ ہے، کچھ شہادتیں ایسی ہیں جن کا آل محمد کو بڑا دکھ ہے۔ سنیں گے، ابن شہاب زہری ایک چیف جسٹس ہے، بنو امیہ کا تھا لیکن مولا کے قریب ہو گیا۔ مولا نے اس کو اپنی تعلیمات سے آگاہ کیا، اب اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا اتنا قریب ہوا کہ شہاب زہری کا بیٹا ایک دن آیا اپنے باپ کے پاس اور آ کر کہتا ہے، بابا بابا میرا دل کرتا ہے، تو نے میری شادی رکھی ہے نا، میرا دل کرتا ہے کہ سید سجاد میری شادی میں شرکت کرے۔ کہا چل مدینے کا سفر کرتے ہیں۔ اب آئے سید سجاد کی بارگاہ میں اور آ کر کہا، مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، مولا میرے بیٹے کی خواہش ہے کہ آپ شادی میں شرکت کریں، اور اس نے شرط رکھی ہے اگر سید سجاد نہیں آئیں گے میں شادی نہیں کروں گا۔ سنیے گا عزادارو، رو کر مولا نے کہا کہ اچھا اگر تیری یہ شرط ہے تو پھر سید سجاد کی بھی ایک شرط ہے، تو اس کی شادی سے پہلے ایک مجلس رکھ، اس مجلس میں ایک ذاکر کو بلا، جب وہ ذاکر آ جائے اسے کہنا میرے بھائی علی اکبر کے مصاحب کرے، ہم آل محمد کو علی اکبر کے جانے کا بڑا دکھ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اس نے مجلس رکھوائی، سید سجاد تشریف لائے، ذاکر آ گیا، منبر پر بیٹھ گیا، سید سجاد کو منبر کے پاس بٹھا دیا، مجلس سن رہے تھے۔ بانی محفل کہتا ہے کہ جیسے ہی مسائل شروع ہوئے میں نے دیکھا گریہ ہو رہا تھا، سب رو رہے تھے، میں نے دیکھا کہ سید سجاد کہاں پر ہے، کیسے گریہ کرتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن سید سجاد تو منبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، منبر کے پاس کوئی موجود نہیں تھا، میں پریشان ہو گیا، میرا امام کدھر چلا گیا؟ اب جب نظر دوڑائی تو کیا دیکھا، سید سجاد ازاداروں کی جوتیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجلس ختم ہو گئی، امام سے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، مولا یہ تو بتائیے آپ ازاداروں کے جوتوں میں کیوں چلے گئے؟ رو کر سید سجاد نے کہا، جب ذاکر مسائل بیان کر رہا تھا میری جدہ فاطمہ زہرا وہاں بیٹھی ہوئی تھی، سید سجاد برداشت نہیں کر سکا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم ربکم۔ خدا نوازوں پر رحم کرے، جنہیں آنسو نہیں آتے بھیک مانگا کرو، اسے ان کے فرش پر بیٹھ کر بھیک مانگا کرو۔ بس زیادہ علماء نے کچھ مشاہدات بیان کی ہیں جناب سیدہ اور سید سجاد میں۔ پہلی شباہت کیا ہے؟ دونوں نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ خصال کی روایت ہے کہ رونے والے صرف 4 گزرے ہیں، ایک آدم ہے، ایک یعقوب ہے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک سید سجاد ہے۔ اتنا گریہ کیا اتنا گریہ کیا کہ سیدہ جب گریہ کیا کرتی تھی لوگوں نے آ کے امیر المؤمنین سے کہا، یا امیر المؤمنین اپنی زوجہ سے کہیے یا دل کرے یا کرے یا رات کرے۔ پہلی شباہت گریہ ہے۔ دوسری شباہت سنو گے عزادارو، دوسری شباہت یہ ہے کہ دونوں کو جب غسل دیا گیا وہ سال دھاڑے مار کر روتا رہا۔ جب زہرا کو غسل دیا جا رہا تھا امیر المؤمنین دھاڑے مار کر رو رہے تھے، اور جب زہرا کی لاش کو قبر کے حوالے کر رہے تھے تو رسول خدا سے کہا تھا، یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے، لیکن علی شرمندہ ہے، جس طرح سے آپ نے مجھے زہرا دی تھی علی آپ کو ویسے واپس نہیں کر رہا۔ آیت اللہ کہتے ہیں کہ گویا علی یہ کہنا چاہتے تھے، یا رسول اللہ پوری بات زہرا آپ کو بتائے گی، علی کو بھی نہیں بتایا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ اور سید سجاد 35 سال اس طرح گریہ کرتا رہا، اس طرح گریہ کرتا رہا کہ لوگ حیران ہوتے تھے، میرا مولا خون کے آنسو رویا ہے۔ لیکن جب سید سجاد کو غسل دیا جا رہا تھا امام باقر دھاڑے مار کر رونے لگے۔ مجھے نہیں پتا شاید امام باقر نے سید سجاد کی پشت دیکھی تھی یا گلے میں توپ کا وہ نشان دیکھا تھا۔
سید سجاد کو جب دفن کرنے لگے تو مولا کا جنازہ تیار کیا گیا. تیسری شباہت پہلے سن لیجئے. تیسری شباہت وہی ہے جناب سیدہ کی سید سجاد کے ساتھ. وہ جو ابن شہاب زہری کا آپ نے واقعہ سنا جہاں پر سیدہ آ کر بیٹھتی ہے وہی بیمار امام بھی آ کر بیٹھتا ہے. اور آخری شباہت سنو اور مجھے اجازت دے دو. آخری شباہت کیا ہے دونوں میں؟ سنو کیا عزادارو، دونوں جوانی میں بوڑھے ہو گئے. اگر عمر پوچھی جائے تو سیدہ کی عمر 18 سال ہے. 18 سال میں عصا کا سہارا لے کر چلتی ہے. سر کے بال سفید ہو چکے ہیں. لیکن اگر کوئی سید سجاد سے پوچھے کہ مولا آپ جوانی میں کیوں بوڑھے ہو گئے، اور اگر یہی سوال کوئی سیدہ سے پوچھے کہ سیدہ آپ جوانی میں کیوں بوڑھی ہو گئی، تو سیدہ کا جواب ہوگا اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ میں جوانی میں کیسے بوڑھی ہو گئی، تصور کرو میرے گھر کا جلتا ہوا دروازہ، تصور کرو مجھے تماچا مارا گیا، تصور کرو مجھے تماچا مارا گیا. لیکن اگر کوئی سید سجاد سے پوچھے مولا آپ بتائیے آپ جوانی میں کیوں بوڑھے ہو گئے، تو سید سجاد کو اتنا کچھ نہیں بیان کرنا پڑے گا. سید سجاد صرف ایک لفظ کہے گا، الشام الشام الشام. مقتل لکھنے والوں نے لکھا ہے کیا کہ علی اکبر کا برچی کھانا آسان تھا، قاسم کا لاشا پامال ہو جانا آسان تھا، حسین کا شہید ہو جانا آسان تھا، عابس ابن شبیب شاکری کا لٹ جانا آسان تھا. لیکن مشکل کیا تھا؟ مشکل یہ تھا کہ سید سجاد اپنی پھوپھی بہنوں کے ساتھ سر ننگے یتیم کے دربار میں چلا گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سنو کیا عزادارو، بنو ہاشم کا پہلا لاشا ہے جسے جنازے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. پتا ہے نا اس سے پہلے رسول کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ علی مرتضیٰ کو کس طرح سے دفنایا گیا، حسن کے جنازے پر کیسے تیر لگے ہیں، اور ایک لاشا کربلا میں ایک دفن پڑا رہا ہے. نہ کوئی دفنانے کے لیے تھا، نہ کوئی غسل و کفن کے لیے موجود تھا. کوئی سید سجاد سے پوچھے مولا یہ تو بتائیے آپ کا جنازہ تیار کیا جا رہا ہے، اتنے سارے لوگ آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، مولا کیا آپ تو کچھ ہے عجب نہیں ہے روح سید سجاد سے جواب آئے ہیں. میرا جواب سننا چاہتے ہو تو 11 محرم کو دیکھو جب اپنے بابا سے لاشے سے گزر رہا تھا. اس وقت سید سجاد نے بیل کر کہا تھا پھوپھی اماں ایک جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کے لاشے سے کیسے گزر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس عزادارو آخری بات اور آپ کی زحمتوں کا تمام. جب سید سجاد کا جنازہ تیار ہو گیا نا، سنو کیا عزادارو کتنے لوگ شریک کر رہے ہیں. جعفر صادق کے بعد سید سجاد کا جنازہ ہے جس میں سب سے زیادہ تعداد ہے. سنو کہ سید سجاد ہر رات اپنی زخمی پشت پر کھانا اٹھا کر مدینے کے ان یتیموں کی بستی میں جایا کرتے تھے، اپنے چہرے پر نقاب رکھا کرتے تھے. جب کچھ دن تک سید سجاد نہیں آئے نا، ان یتیموں کو پتا چل گیا ہمیں کھانا دینے والا سید سجاد تھا، ہمیں پالنے والا سید سجاد تھا. جب سید سجاد کا جنازہ جا رہا تھا یہی یتیم لوگ بیان کر رہے تھے اے پروردگار جس دن باپ مرا تھا اس دن یتیم نہیں ہوئے، آج سید سجاد چلا گیا، آج مدینہ کے تمام یتیم ایک دفعہ پھر یتیم ہو گئے. اللہ ولعنکم وجعل القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.